رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. آئیے حضرات ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ عشق میں ڈوب کر عشق میں چل کر پیارے آقا پیارے مصطفیٰ حبیب خدا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس مبارک جمعے کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و شریعت پر اللہ زندگی عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ پاک مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے. حضرات محترم، یاد رکھیے ماشاءاللہ یہ مقدس مہینہ شعبان المعظم کا جو ہمیں بہت زیادہ عبادت کے قریب کرتا ہے نا. اور یاد رکھیے حضرات محترم، لوگ دیکھا گیا ماشاءاللہ یہ تجربہ کیا گیا جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے لوگوں کے ماشاءاللہ عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے نہیں. اور حضرات محترم ہونا بھی چاہیے، اللہ نے اتنا مقدس مہینہ میں عطا فرمایا ہے. یاد رکھیے حضرات محترم، یاد رکھیے کہ آپ نے سنتے رہتے ہیں، بارہا آپ تقریر سنتے ہیں، لیکن آج میں خصوصی اللہ کی توفیق سے آپ کو ایک میسج دے جاؤں کیونکہ آنے والی انشاءاللہ وزیز ایک رات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے جسے شب برات کہتے ہیں. حضرات محترم یاد رکھیے مومن ہے ہی وہ جو پہلے سے تیاریاں کرے، پہلے سے پہلے تیاریاں ہونا چاہیے. اللہ نے اتنی بڑی رات بنائی ہے، اتنی بڑی رات بنائی ہے رب العزت پروردگار عالم ہے. حضرات محترم یاد رکھیے قرآن کریم کی تلاوت اور ادھر نمازیں ادھر تلاوتیں ہیں. معلوم ہے قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے، اس لیے ایک شعر اصول و برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کا میں کہہ دوں تو اور مزہ آ جائے. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا پیارے انداز میں کہ بڑے بڑے علماء تشریح جب کرتے ہیں، بڑا مشہور شعر کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اس کی تشریح آپ پڑھنا سننا کبھی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اب وہ کوئی بھی ہو، سمجھے گے، نبی ہو کہ صحابہ ہو کہ ولی ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ جو فیض برستا ہے یہ سب فیض پیارے آقا پیارے مصطفیٰ کے مدینہ پاک کا ہوتا ہے نہیں. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور ہم سب کا ایمان تھا اور ہے رہے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات محترم یاد رکھیے، بلا تشبیہ میں آگے بڑھتا ہوں اللہ کی توفیق سے. یاد رکھیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. توجہ رہے ذرا، کیا تم قرآن کو سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا قرآن کو نہیں سمجھتے؟ افلا تدبرون القرآن، کیا تم قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا قرآن کو نہیں پڑھتے ہو، دیکھتے نہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا بولے جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، افلا تدبرون القرآن، جنہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، ہم نے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے. کیا کہتا ہے قرآن؟ ہم نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے. کیا سمجھا بات؟ قرآن کی آیت ہے کہ اٹھا کے دیکھیں آپ، قرآن 26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 24 دیکھیں. ہم نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں، تالے. جو ہمارے قرآن کو سمجھتے نہیں، جو ہمارے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ہم نے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے. اب جب تالے لگ گئے، اس تالے کی ذرا
تھوڑی سی وضاحت سن لی، جب دلوں پہ تالے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اٹھائیں ذرا تفسیر آپ۔ ہم نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے، اور جب دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں تو پھر بے حیائی گھر میں آتی ہے۔ جب گھروں میں دلوں میں جب جس قوم کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں تو پھر جمعہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں پھر گھروں میں منحوسیتیں آتی ہیں۔ جس قوم کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں پھر اسے حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوتی، حرام و حلال کی پہچان نہیں ہوتی۔ ہم نے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے، جو ہمارے قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، جو ہمارے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ آپ پڑھتے جائیے، تشریح کرتے جائیے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر تالے لگا دیے ہیں۔ جس قوم کے دلوں پر تالے لگتے ہیں پھر وہ قوم بے حیائی کی طرف جاتی ہے۔ جس قوم کے دلوں پر تالے لگتے ہیں پھر ان کی بیٹیاں ننگے پن پہ آتی ہیں۔ جس قوم کے دلوں پہ تالے لگتے ہیں اس کی بیٹیاں بے پردہ روڈوں پہ آتی ہیں۔ جس قوم کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں پھر وہ بھائی کا بھائی مال کھاتا ہے، حرام خوریاں کرتا ہے، جوا سٹا سب کرتا ہے۔ جس قوم کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، یہ قرآن جب ہمارے قرآن میں تم غور و فکر نہیں کرو گے، اور جب ہمارے قرآن میں تم کیا غور و فکر نہیں کرو گے، سمجھو گے نہیں، تو پھر ہم نے کیا کرا؟ ام علی قلوب اقفالها، ہم نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے۔ حضرات محترم سنیے، اور آگے ہیں آج یہ باتیں، اتنا مقدس مہینہ رب نے عطا فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اب تک تو ہم نے لوہے پہ سنا تھا کہ لوہے پہ زنگ لگتا ہے، اچھا چھوٹتا کیسے ہے؟ الگ الگ کیمیکلوں کا استعمال، الگ الگ طریقوں سے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ زنگ کو چھٹایا جائے۔ اور لوہے پر زنگ جب لگتا ہے جب پانی لگے، لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے الگ الگ انداز آدمی اختیار کرتا ہے، کوئی کیا چیز کہ زنگ چھوٹ جائے، زنگ چھوٹ جائے، زنگ چھوٹ جائے۔ اور اگر زنگ نہ چھوٹے تو پھر لوہے کا کیا ہوتا ہے؟ دھیرے 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 وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، گل کر کے پوری چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اب دلوں پر زنگ لگتا ہے، اور زنگ کی تشریح فرماتے ہیں اللہ اللہ کہ زنگ کا مطلب کیا ہے؟ جب دل پر گندگیاں آتی ہیں، جب دل کالے ہونے لگتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہر چیز کی نشانی ہے۔ پیلیا ہو تو آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں، یکرام، ہاں اس کی آنکھیں پیلی، اس کو پیلیا ہوا ہے۔ ہاتھ لگا کے دیکھیں بہت گرم ہے، نارمل نہیں تمہاری باڈی، تمہیں بخار کی حالت ہے، نشانی ہے۔ جب دل میں زنگ لگے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ دل میں زنگ لگے تو پھر اس کی نشانی کیا؟ جب گندگی آ جائے، کالا ہونے لگے دل، پھر اس کی نشانی کیا؟ سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا جب دلوں میں زنگ لگتے ہیں تو نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نہ نمازوں میں دل لگتا ہے، نہ قرآن کی تلاوتوں میں دل لگتا ہے، نہ جمعہ میں دل لگتا ہے، نہ رسول کی محفلوں میں دل لگتا ہے۔ دل کیا ہیں؟ ہر آدمی جائزہ لے اپنا، کس دل کے اندر چمک ہے ابھی؟ اللہ کے رسول نے بہت پہلے فرما دیا، دل لگنا بند ہوگا تمہارا نمازوں میں، تلاوتوں میں، تراویحوں میں، عبادتوں میں، محفلوں میں، جلسوں میں، میلاد میں تمہارا دل نہ لگے۔ اپنا جائزہ لے ہر آدمی کہ میرا دل کہیں کالا تو نہیں۔ سنو آگے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ علامت ظاہر ہو جاتے ہیں ہم اس کو چھڑائیں کیسے؟ اے ہائے ہائے، اب کمال کی بات دیکھیے، دل پہ ہے گندگی، لوہے پر لگے یا برتن پر لگے تو آپ نے ہاتھ سے صاف کر دیا گندگی کو، ہاتھ سے صاف کر دیا گندگی کو تو برتن کی گندگی صاف، لوہے پہ زنگ آیا کوئی استعمال کری ہاتھ سے چیز کو، لوہے کا زنگ صاف۔ لیکن یا اللہ، یہ دل میں گندگی ہے، دل میں ہاتھ تو جاتا ہی نہیں، دل میں ہاتھ تو جاتا ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تو جانتا ہے میرے پہ قرآن کہاں اترا ہے؟ چل کر بولے، میرے پر قرآن کہاں اترا ہے؟ میرے رب نے میرا جو قرآن اتارا، اللہ رب العزت نے اپنا قرآن جو مقدس اتارا ہے وہ مصطفیٰ کے دل پہ اتارا ہے،
مصطفیٰ کے دل پہ اللہ نے قرآن اتارا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سن لے اگر دل پہ زنگ لگ جائے, دل پہ گندگی آ جائے, کالا ہونے لگے تیرا دل, تو کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کو یاد کرتا جا, قرآن کی تلاوت کرتا جا, میرا رب تیرے دل میں نور پیدا فرما دے گا. میرا رب تیرے دل میں موت کو کثرت سے یاد کر, تلاوت کثرت کے ساتھ کر, جہاں تو جائے وہاں موت کا ذکر بتا. دوستو احباب کے اندر ہو تو موت کا ذکر کر, گھر میں ہو تو موت کا ذکر کر, اور علاقے میں کہیں محفل ہو تو موت کا ذکر کر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن اللہ نے میرے دل پہ اتارا ہے اس قرآن کی تلاوت کرتا جا. تلاوت کرنا تیرا کام ہے, زنگ دور کرنا میرے رب کا کام ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں کہ تو ہاتھ سے برتن کی گندگی کو صاف کرتا ہے, یہاں ہاتھ کی ضرورت نہ پڑے گی. اگر بغیر ہاتھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا جا, اللہ تیری گندگی کو دور فرما دے گا. جا, تیرے ہاتھ کی ضرورت نہ پڑے گی. بتائیے دل میں ہے گندگی, ہاتھ نہیں پہنچا, ہاتھ نہیں گیا, گندگی تلاوت سے دور ہو رہی. کیا عظمت ہے قرآن کی, کیا مقام ہے اس قرآن کا کہ قرآن پڑھنا ہے, دل اندر ہے, گندگی اندر ہے, قرآن باہر ہے, قرآن پڑھتا جا رہا ہے, گندگی دور ہوتی جا رہی ہے. افسوس ابھی ہمارے میں تو قوم کے معاشرے کے اندر قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں لوگ. قرآن پڑھیں گے تو گندگی دور ہوگی, اور جو پڑھا وہی نہ ہو تو پھر اس کا ذمہ دار کون؟ پتا ہے آپ کو حضرات محترم, ایک ایسا مسئلہ حل کروں آج انشاءاللہ بحمدہ تعالی. یہ زندہ مردہ کا سسٹم ہی لوگ ختم کریں گے. آج آپ اس کو دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جائیں, دل کی تختی پر لکھ لیں. آپ سنیے, مؤذن یعنی اذان دینے والا ایک طرف, تلاوت کرنے والا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پتا ہے اس قرآن کی تلاوت کا مقام کیا ہے, یہ زنگ دور کیوں ہو رہا ہے, یہ گندگی دور کیوں ہو رہی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, کیا فرمایا, اذا ماتا حامل القرآن, جب قرآن پڑھنے والا انتقال کرتا ہے, جب قرآن پڑھنے والا انتقال کرتا ہے, اس کا انتقال ہو گیا. بہت کثرت سے قرآن پڑھتا تھا, ضروری نہیں ہے کوئی حافظ ہی ہو, غیر حافظ بھی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے, اس کو قرآن کا شوق ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن, جب قرآن پڑھنے والا دنیا سے جاتا ہے, انتقال کرتا ہے, تو معلوم ہے میرا رب کیا فرماتا ہے, میرا رب فرماتا ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, خدا فرماتا ہے کس سے, جس تالی قرآن تلاوت کرنے والے قرآن کی جو قبرستان میں قبر بنائی جاتی ہے, اس قبر سے رب فرماتا ہے لا تاکلی لحمہ. حدیث کے الفاظ سنیے, پھر مسئلہ حل کروں گا میں آپ کو. ایک کیا فرمایا, لا تاکلی لحمہ, او مٹی. کس سے بات ہو رہی ہے, ذرا مول زور سے بول رہے, بات کس سے ہو رہی ہے, مٹی سے. بات کون کر رہا ہے, خدا. فرماتے کون ہے, اللہ کے رسول. رب فرماتا لا تاکلی لحمہ, او قبر کی مٹی سے. نام نہیں بتایا رب نے. ایک تلاوت کرنے والا تیرے اندر آنے والا ہے, اس کے گوشت کو, اس کے جسم کو ہرگز نہ کھانا. کوئی نبی کی بات کریے, میں نے کوئی صحابی کی بات کری, اللہ کرے ہم میں سے کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ رب کیا کہہ رہا ہے, حدیث کے الفاظ دیکھیں, لا تاکلی لحمہ, ہرگز مٹی قرآن کی تلاوت کرنے والے کے جسم کو نہ کھانا. ابھی میں نبی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, نہ صحابی کی بات کر رہا, یہ تو مطلقاً حدیث سے اللہ فرماتا ہے ایک آ رہا ہے تلاوت کرنے والا. اب اچھا مٹی کو کیا کہنا چاہیے, میں آپ سے پوچھا, مٹی کا جواب سناؤ. مٹی کہتی ہے کیفا کیفا آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ,
مٹی کہتی ہے یا اللہ کون آ رہا ہے؟ کیا میری اتنی جرت ہے، کیا میری اتنی جرت ہے کہ میں اس کے جسم کو کھا لوں؟ میری اتنی جرت ہے کہ میں اس کے جسم کو کھا لوں؟ ارے جس کے سینے میں قرآن ہو، میری طاقت نہیں اس کے میں ہاتھ بھی لگا لوں۔ مٹی کے کیف آکل لحمہ وکلامک فی الارض، میرے میں اتنی جرت نہیں کہ میں اس کے گوشت کو کھا لوں۔ نبی کی بات نہیں ہے، یہ مٹی نے کہا۔ جب اتنا مٹی نے کہہ دیا، اب آگے چلیے ذرا، اب بالکل شہر کو حاضر رکھیے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب جب مؤذن اذان دیتا ہے اور تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، جب کوئی تلاوت کرنے والا جاتا ہے تو رب کیا کہتا ہے کہ ہاں تلاوت کرنے والا آ رہا ہے، تو مٹی کیا کہتی ہے؟ مٹی سے فرما دیا اللہ نے کہ کھانا مت اس کے جسم کو، کھانا مت بالکل اس کے جسم کو۔ مٹی کہتی ہے اللہ میری کا جرت کہ جو تلاوت کرنے والا ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو، میری جرت نہیں اس کو ہاتھ لگا دو، اس کے جسم کو کھاؤں۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب مؤذن جب اذان دیتا ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے، المؤذن یشہد لہ یابس ورطب، حدیث پاک، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان جہاں تک آواز جاتی ہے، سنتے رہیں ذرا، ذہن بالکل حاضر رکھیں، میں بالکل مفہوم پہ آ رہا ہوں۔ جب اذان دیتا ہے مؤذن، جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے، وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ یشہد لہ ہے، یشہد لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے۔ کون؟ یابس ورطب ہے، خشک و تر گواہی دیں گے اذان دینے والے کے لیے قیامت کے اندر، خشک و تر۔ ہم نے پوچھا اللہ یہ خشکی اور تری کیا ہے، تاکہ پوری دیوبندیت وہابیت کو مزہ آ جائے کہ یہ بے خشکی اور تری ہے کیا؟ اٹھا کے دیکھیں ذرا تفسیر، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ کیا المؤذن یشہد لہ یوم القیامہ یابس ورطب، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو گواہی دیں گے وہ قیامت کے اندر جو خشک و تر ہیں، جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ ہم نے کہا اللہ یہ خشک و تر کیا ہے؟ تو فرمایا اٹھا کے دیکھو، خشکی موت کو کہتے ہیں اور تری زندگی کو کہتے ہیں۔ سنتے جائیے ذرا، خشکی موت کو کہتے ہیں، تری زندگی کو کہتے ہیں۔ کہا اللہ یا رسول اللہ اب بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئی ابھی بات، کہا اور بتا دیں؟ کہا بتا دیں مولا، لا یابس ورطب الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اب قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، پہلے حدیث تھی اب قرآن کی آیت، لا یابس ورطب الا فیہا کتاب مبین، کوئی خشک و تر میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ ہر خشکی کا ذکر، ہر تری کا ذکر قرآن میں ہے۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب خشکی ہے موت، زندگی ہے تری۔ ہم نے کہا خشکی اور وضاحت ہو جائے ذرا، تری کی بھی وضاحت ہو جائے۔ مسجد کے اندر اینٹیں لگی ہیں، سیمنٹ لگا ہے، پتھر لگے ہیں، میناریں بنی ہیں، یہ ہے خشکی، یہ ہے خشکی، اس میں جان نہیں، اس میں جان نہیں۔ اب تری والی اتنی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ خشکی کون کون سی؟ مٹی، پتھر وغیرہ، سیمنٹ وغیرہ سب خشکی میں آتا ہے۔ اب تری کے اندر جتنی تری والی چیزیں اللہ نے بنائی ہے، جتنی جاندار چیزیں ہیں، اب وہ جاندار چرندوں پرندوں ہیں، اور جتنی جاندار جس کے اندر جان ڈالی ہے، درختوں کے اندر جو بڑھتی ہے ہری چیزیں ہوتی ہیں، تری والی ہوتی ہیں، جس میں اللہ نے جان ڈالی ہے، جتنی جاندار چیزیں ہیں وہ ہے تری۔ اب ہم کہتے ہیں دیوبندی سے، وہابی سے، ذرا قریب کر لے اب ذہن کو کہ ہے رب کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے رب؟ یابس ورطب الا فیہا کتاب مبین، کہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر باقی نہ رہا، خشک و تری کی کوئی چیز ایسی باقی نہیں جس کے اندر قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو۔ ادھر حدیث پاک نے بتا دیا جب مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک اس کی اذان جاتی ہے وہاں تک خشکی تری وہ ایسی گواہ بن جاتی ہے کہ قیامت کے اندر اس کی اذان دینے والے کی گواہی دیں گی۔ تو ہم نے کہا اللہ یہ خشکی کے اندر تو جان نہیں ہے، آپ کہتے ہو کہ ولی مر کر کے مٹی میں مل گئے، نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، صحابہ مر کر کے مٹی میں
مل گئے. ہم کہتے لا آج مٹی کی ہی تشریح کر لیتے ہیں. صحابہ تو بعد میں ہے, نبی تو بعد میں ہے, ولی تو بعد میں ہے. آج ذرا مٹی کیا ہے اب ہم تجھے بتا دیتے ہیں. ابے یہ گارم مٹی ہے, یہ پتھر مٹی میں شمار ہے, یہ ڈھیلے مٹی میں شمار ہے, اور یہ اذان کی آواز کو سنتے ہیں. اور تو کہتا ہے کہ ولی مر کے مٹی میں مل گئے, آواز سنتے نہیں ہے. نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے, آواز کو سنتے نہیں ہے. فیصلہ تیرے ہاتھ ہے. یہ مٹی تو سن رہی ہے اور تو ان کو مٹی بتا رہا ہے. یہ مٹی کہنے والے اذان میں مٹی تو سن رہی ہے, اذان اس کی دے جا رہی ہے, خشکی بھی سن رہی ہے, تری بھی سن رہی ہے. ابے اس مٹی میں جان نہیں ہے, یہ سن بھی رہی ہے اور قیامت میں بولے گی بھی اور سمجھ بھی رہی ہے. ابے جب مٹی زندہ ہے تو جو نبی اور صحابہ ہیں ان کی زندگی کا مقام کیا ہوگا, ان کی زندگی کا مقام کیا ہوگا. مٹی زندہ, مٹی سنتی ہے. حدیث غلط ہو تو فقیر سے بات کر, حوالہ غلط ہو مجھ سے لے. مٹی سنتی نہیں ہے, بولے گی, قیامت میں بولے گی. یہ مؤذن تھا, گواہی یشہد لہو, گواہی دے گی مٹی. ہم نے کہا اللہ یہ بے جان, اس مٹی میں جان آ گئی, اس مٹی میں جان آ گئی. واہ رے تیری عقل ہے. اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں آدمی وہاں بھی بعد میں بنتا ہے, عقل پہلے ختم ہوتی ہے. سنیے, مٹی سن رہی, مٹی کے ڈھیلے سن رہے, پتھر سن رہے ہیں. جہاں تک آواز جائے گی مؤذن کی وہاں تک کہ خشک و تر والی چیز قیامت میں گواہی دے گی. اور اچھا سننے والی چیز اور بولنے والی چیز اب اس میں سمجھ ہوگی جبھی تو بولے گی. اس کو کیسے معلوم یہ اذان ہے؟ کوئی گانا بجا دے معاذ اللہ باہر, تو گانا بھی تو بجتا ہے, اور ڈرامے بھی کی آواز بھی تو آتی ہے, اور دیگر آوازیں آتی ہیں. لیکن اذان کی آواز کو کیوں کہا مٹی نے کہ جو اذان دینے والا ہے میں اس کی گواہی دوں گی. مٹی جانتی بھی ہے, سمجھتی بھی کہ یہ اذان ہے, وہ گانا ہے. جو بولتا ہے, جو سنتا ہے, وہ سمجھتا بھی ہے. اس لیے کہ بولنے اور سننے کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ مٹی زندہ ہے تو پھر اس کا حبیب کا عالم کیا ہوگا, اس کے حبیب کا عالم کیا ہوگا. حضرات محترم دریچے کھولو ذرا ذہن کے, پھر معلوم ہوگا. شب برات میں آنے والے منانے والے لوگوں تیار ہے شب برات کا موقع. بتا جاؤں تمہیں, آج تلاوتوں کو ہم نے چھوڑ دیا. میں نے بتا دیا تلاوت کرنے والے اور اذان دینے والے کا مرتبہ اللہ کل قیامت میں تمہیں بتائے گا. معلوم ہے جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی, میں نے آپ کو فضیلت بتا دی. اللہ نے فرما دیا لا تاکلوا لحمہ, اس کا گوشت ہرگز نہ کھانا. جو تلاوت کرتا ہے, زمین نے عرض کر دیا مولا میری مجال نہیں, جرت نہیں اس کا گوشت زمین اس کا جسم میں کھاؤں. تلاوت کرنے والے کا, عام آدمی کا. تم کہتے ہو نبی مر کے مٹی میں ملے گا, تم کہتے ہو صحابہ مر کے مٹی میں ملے گا. ایک عام قرآن کی تلاوت کرنے والے کا جسم مٹی نہیں کھاتی, عام تلاوت کرنے والے کا. اور سنو, جو تلاوت نہ کرے اس کا دوسرا رخ بھی مصطفیٰ نے بتا دیا. پتا ہے کیا؟ جو قرآن کی مانتا ہے, قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جو قرآن کی مانتا ہے, ہاں قرآن نے کہا یہ حلال تو حلال, قرآن نے کہا یہ حرام تو حرام, قرآن نے کہا نماز قائم کر تو نماز قائم کری, قرآن نے کہا زکات دو تو زکات دی, ہاں قرآن نے کہا روزے کا معاملہ تو روزے رکھے. اب جو قرآن کی نہ مانے, جو قرآن کی مانتا ہے, قیامت میں قرآن آگے آگے چلے گا اور اس کا ماننے والا پیچھے پیچھے چلے گا. اور قرآن چلتے چلتے تلاوت کرنے والے کو مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے گا. قرآن تلاوت کرنے والے کو مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے گا. اللہ یہ تلاوت کرنے والا تھا میری, آجا میرے پیچھے پیچھے آجا, میرے پیچھے پیچھے آجا. وہ قرآن قیامت کے اندر اس تلاوت کرنے والے کو مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے گا. یا اللہ یہ رہی اس کی جنت, تیرا حکم ہو گیا ہے کہ تلاوت کرتا تھا, مجھے حکم ہوا قرآن تیرے تلاوت کرنے والے کو لے جا اور جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں. اب جو قرآن کی تلاوت نہ کرے, دوسرا پلٹ مصطفیٰ دکھاتے ہیں. فرمایا وساقہ الی النار, وساقہ الی النار.
جیسے چرواہا، سن لیں آپ ذرا، جیسے چرواہا لکڑی سے بھیڑ بکریوں کو ہانکتا ہے، چرواہا جیسے لکڑی سے بھیڑ بکریوں کو ہانکتا ہے، ایسے ہی ٹھیک قرآن نہ پڑھنے والے لوگ، جو قرآن نہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو قرآن ٹھوکر مارتا ہوا جہنم کی طرف لے جائے. قرآن ٹھوکر مارتا ہوا. جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کہا اللہ نے مجھے تیری تلاوت کے لیے بھیجا تھا، تو کہاں تھا تو اب تک؟ وہی قرآن ٹھوکر مارتا ہوا جہنم کی طرف لے کے جائے گا. وَسَاقَهُ إِلَى النَّارِ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ٹھوکر مارتا ہوا جہنم کی طرف لے کے جائے گا. پڑھتا نہیں تھا تو قرآن نہیں پڑھتا تھا. یہی عوام کی بولیاں آتی ہیں ہمارے کانوں کے اندر. دکانیں کھول لی، مدرسے چلانے والوں نے دکانیں کھول لی. اللہ کا فضل ہے. مدرسے کی ڈیفینیشن آج میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے. دل کی تختی پہ لکھ کے جاؤ. مدرسے کی تعریف یہ ہے، چشمہ فیض مصطفیٰ کا نام مدرسہ ہے. لٹے رہے جا کر کے پوچھ لینا. پھر دوہرا دوں الفاظ. مدرسے کی تعریف یہ ہے، کوئی تم سے پوچھے چشمہ فیض مصطفیٰ کا نام مدرسہ ہے. مدرسہ کیوں کھول لیا؟ مدرسے میں ہوتا کیا ہے؟ مدرسے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ مدرسے کے بچے ویسے ہوتے ہیں. ابے نادان وَسَقَاهُ إِلَى النَّارِ. اللہ کے حبیب فرماتے ٹھوکر مارتا ہوا قرآن ان لوگوں کو جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا. میری بات ہے یہ ہے مدرسے کی طاقت. اور بتاؤں فضیلت، سنیے اب ذرا. پھر قرآن پڑھتا ہوں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ومن اعرض، ہے قرآن نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. وہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پورا ذہن ادھر رکھیں. وہ شخص کنزُل ایمان اٹھا کے دیکھے کنزُل ایمان ہے. پھر آپ کو معلوم ہوگا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ 123 24 25 26 آیت. 123 124 125 126 آیت اٹھا کے دیکھے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ له یوم القیامت اعمی. پتہ ہے کیا ہے؟ بتاتا ہوں مفہوم. وہ شخص جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا تھا، کنزُل ایمان کا ترجمہ. وہ شخص جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا تھا، یعنی اللہ کی شریعت سے منہ پھیرتا تھا، اللہ کے دین سے منہ پھیرتا تھا، اللہ کے قرآن سے منہ پھیرتا تھا. پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے آگے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. ہم نے ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا ہے. جس نے ہمارے دین سے منہ پھیرا. ایک نوجوان بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں ادھر، ایک بھی جملہ ادھر نہ ہو. کیا فرمایا؟ جس نے ہمارے قرآن سے منہ پھیرا، جس نے ہمارے دین سے منہ پھیرا، جس نے ہمارے قانون شریعت سے منہ پھیرا، ہم نے ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا ہے. تنگ بتاتا ہوں زندگی تنگ کا مطلب کیا ہے. آگے ترجمہ سنیے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے. آگے والی آیت ایسی آ رہی ہے وَنَحْشُرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور ہم ان منہ پھیرنے والوں کو، ہمارے دین سے جو منہ پھیرتے ہیں، ہمارے قرآن سے جو منہ پھیرتے ہیں، ہماری شریعت سے جو منہ پھیرتے ہیں، ہم قیامت کے دن ان کو نابینا اٹھائیں گے. کہاں ہو مدرسے کو انگلی اٹھانے والوں؟ 2 روپے کی چائے پی کر کے مدرسے کی برائیاں، 5 روپے کی چائے پی کر کے مدرسے پہ انگلیاں. دے مجھے اس قرآن کی آیت کا جواب. وَنَحْشُرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کے دن ہم ان قرآن سے منہ پھیرنے والوں کو، ہمارے دین سے منہ پھیرنے والوں کو، ہماری یاد سے منہ پھیرنے والوں کو نابینا اندھا کر کے اٹھائیں گے. آگے پڑھتا ہوں آیت اور آگے چلیے. اتنا ہی نہیں، جب قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا اللہ
تو یہ کیا کہے گا آدمی پتا ہے؟ قرآن کہتا ہے 16 پارہ، پھر پڑھتا ہوں آیت اس کے آگے والی، قال ربی لما حشرتنی اعما، یا اللہ یہ حشر میں نابینا کیوں ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ اور سنجیدگی کرتا ہوں، قال ربی لما حشرتنی اعما، کہ اللہ میں قیامت میں نابینا کیوں ہو گیا؟ وقت کنت بصیرا، یا اللہ میں دنیا میں تو اخیارا تھا، یہ قیامت میں اندھا کیوں ہو گیا؟ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، وقت کنت بصیرا۔ آگے قرآن فرماتا ہے 126ویں آیت، پتہ ہے رب کیا فرماتا ہے جب وہ یہ کہے گا بندہ کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں نابینا کیسے ہو گیا؟ رب فرماتا ہے معلوم ہے کیا؟ رب فرمائے گا قالت کذالک اتتک آیاتنا، بتاؤں ترجمہ؟ رب فرمائے گا ایسے ہی تو نے اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، نشانیاں آئی تھی نہیں آئی تھی؟ اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیت آئی یا نہیں آئی؟ تیرے پاس ہمارا قرآن کی نشانی آئی یا نہیں آئی؟ فنسیتها، تو نے بھلا دیا، تو نے بھلا دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وقت کنت بصیرا، میں تو اخیارا تھا، آنکھ والا تھا۔ رب کہتا ہے قال کذالک اتتک آیاتنا، ہم نے تجھے قرآن کی نشانیاں دی تھی، اپنی آیت دی تھی، نشانیاں دی تھی، تو نے بھلا دیا۔ فنسیتها، پھر آگے قرآن کی آخری جز، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، جا اب تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ سوچو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے بھائیوں، سوچو کیوں کہتے ہیں یہ درد کا حال؟ قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بڑے بھائی قرآن پڑھے، بہنوں کو قرآن پڑھاؤ۔ یہ جامعہ نوریہ مدرسہ ایسے ہی پیغام نہیں دے رہا ہے، مدرسہ گلشن فاطمہ ایسے ہی پیغام نہیں دے رہا ہے۔ ارے بچیوں کو بھی پڑھاؤ، بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے جو قرآن سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، دین سے منہ پھیرتا ہے، اللہ اس کو نابینا اٹھائے گا۔ وہ کہے گا میں تو اخیارا تھا، میری آنکھیں کیا چلی گئی، روشنی کیا چلی گئی۔ اللہ فرمائے گا تجھے ہم نے آیت دی تھی، ہم نے تجھے نشانیاں دی تھی، تو نے بھلا دیا تھا، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ جا سوچو، اتنا ہلکے میں لے لیا، اتنا ہلکے میں لے لیا قرآن کو۔ آگے چلو ذرا، اور کیا کہا تھا میں نے ابھی ترجمے میں ہے؟ میں نے ابھی ترجمے میں کہا تھا کیا قرآن اللہ کا کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا بھی کہا میں نے؟ آیت پڑھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہے وقت بہت کم ہے، بہت بڑی بات ہے میری۔ کہا تھا نا کیا تم ہماری یاد سے منہ پھیرتا، ہم نے تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیا، یہی کہا تھا۔ زندگی تنگ کیسے ہوتی معلوم ہے؟ تم کیا سمجھے زندگی سے؟ کیا سمجھ گیا؟ تمہارا سب کا ذہن کہاں گیا ہے؟ میں جانتا ہوں، میں بھی یہی سمجھا تھا، میں نے مطالعہ کیا کہ ہاں یہ زندگی یہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ زندگی تھوڑی ہے، ورنہ تو اعتراض ہو جائے گا۔ گاڑی، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی دعوتیں کرنے والے، عیش و آرام کرنے والے، ان کی زندگیاں تنگ کہاں ہیں؟ وہ تو عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ تو عیش و آرام کے اندر ہے۔ ارے اس زندگی کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہم نے تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیا۔ کیسے؟ ذرا قبر کی کوٹری میں تو آ تو، یہ زندگی کو جو تنگ کیا ہے ہم نے تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیا۔ ذرا قبر کے اندر آ تو صحیح۔ اب ذرا سنتے جائیے، وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ جب قرآن کریم نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہے کیا کہ تو ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے، ہمارے دین سے منہ پھیرتا ہے، تو ہم نے تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیا، ہم نے تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیا۔ اب تنگ کیسے کیا ہے سن لو۔ اللہ عمرو بن مسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ عمرو بن مسلم نے کہا کہ ایک شخص قبرستان میں قبر کھودنے والا تھا، وہ
قبر کو کھودا کرتا تھا. کہا کہ تنگ کیسے ہوتی ہے؟ جب پتا ہے کہ قبر کی حالت کیا ہوتی ہے. عمرو بن مسلم کہتے ہیں میں نے ایک قبر والے کو بلایا, میں روتا گیا. کہا اس قبر والے سے میں نے جو قبر کو کھودتا تھا, قبر کھودتے تھا, اس سے اس کی اجرت چلتی تھی. قبر کھودنے والے کو عمرو بن مسلم نے کہا بتا کیا تو نے کوئی ایسی عجیب بات دیکھی؟ اب تک تو قبریں کھودتا ہے, کوئی عجیب بات بھی تو نے دیکھی؟ کہا ہاں میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے. بولے کیا دیکھی؟ کہا میں ایڈوانس کے اندر توجہ ذرا, میں ایڈوانس کے اندر قبروں کو کھود لیا کرتا تھا, یہی میرا پیشہ تھا. عمرو بن مسلم کہتے ہیں اچھا تو کیا ہوا؟ کہا میں نے 3 قبریں کھودی, ایک پہلے کھودی, اس کے بعد دوسری, اس کے بعد تیسری. میں نے کہا کسی کی میت ہوگی تو آ جائے گا, اس سے اپنی اجرت لے لوں گا کھودنے کی, اس کو دفن کر دیا جائے گا. ابھی میں تیسری قبر کھود رہا تھا, تیسری قبر کھود رہا تھا. 2 قبر کھود چکا تھا, 2 قبر کھود چکا تھا, تیسری قبر کھود رہا تھا. عمرو بن مسلم کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہا قرآن نے تو نے ہماری یاد کو بھلا دیا, دین کو بھلا دیا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, بول تو ہمارے دین کو, تمہاری زندگی تنگ کر دی. کہا پہلی قبر کھود دی, دوسری کھود دی, تیسری کھود رہا تھا. اتنی گرمی آئی قبر کے اندر, اتنی گرمی تپش آئی قبر کے اندر, میں جلدی سے باہر نکلا, ایک درخت کے نیچے آ گیا. عمرو بن مسلم فرماتے پھر کیا ہوا؟ میں اس تیسری قبر کو چھوڑ کے آگ کی تپش نکلی, گرمی نکلی, مجھ سے برداشت نہ ہوئی. قبر کھودنے والا عمرو بن مسلم سے کہتا میں پیڑ کے نیچے آ گیا. جیسے میں پیڑ کے نیچے آیا, ادھر قرآن کہہ رہا تمہاری زندگیاں تنگ کر دی, جس کو ہماری دین سے دور ہوا, ہمارے قرآن سے دور ہوا. جیسے ہی گرمی ہوئی, گرمی ہوتے ہی میں درخت کے نیچے آیا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا 2 سوار آسمان سے نیچے آئے. پہلی والی قبر کے ایک سرہانے پہ کھڑا ہوا, ایک پائنتی کی جانب کھڑا ہوا, پیروں کی جانب. جو سرہانے کھڑا تھا, توجہ بالکل میری طرف, کیسے زندگی تنگ ہوتی ہے آدمی کی. فرمایا لکھو رب کے حکم سے 12 میل لمبائی 12 میل چوڑائی ہے اس کی قبر کی مقدار. اس فرشتے نے لکھ دیا 12 میل لمبائی 12 میل چوڑائی, 12 میل لمبائی 12 میل چوڑائی. یہ پہلی والی قبر پہ لکھا. سامنے والے فرشتے نے دوسری قبر پہ آئے تو دوسری قبر پہ آ کے جو سرہانے والا فرشتہ تھا اس نے کہا لکھو جہاں تک نظر جا رہی ہے حد نظر تک اس کی قبر کو وسیع کر دو. دوسری قبر کے اندر فرشتے نے لکھ دیا جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک لکھ دیا. کیسے تنگ کرتا ہے وہ سن لیجیے. رب ایک کو 12 میل لمبا 12 میل چوڑا لکھ دیا قبر کو فرشتے نے. دوسری قبر کو لکھا کیا؟ جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک حد نظر تک اس کی قبر کو لکھ دیا جائے. اب تیسری آئی حدیث پاک. فرشتہ جو سرہانے کھڑا تھا اس نے شہادت کی انگلی کو لیا, میری طرف دیکھ لیں, انگوٹھے کو لیا, ایسے کرا, بولے اتنی لکھ دو. قبر اتنی ہوتی ہے, میری انگلی کی طرف دیکھ لیں ذرا, یہ شہادت کی انگلی یا انگوٹھا. پہلے والی قبر کو لکھا گیا 12 میل لمبی 12 میل چوڑی. دوسری والی قبر کو لکھا گیا جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک لکھ دو اس کی لمبائی چوڑائی. اب تیسری کی کہا انگلی اور انگوٹھے کے برابر لکھ دو. کہتے ہیں میں دیکھتا رہا, وہ قبر کھودنے والا کہہ رہا دونوں فرشتوں کو دیکھتا رہا. عمرو بن مسلم کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں دوسرے دن کو جنازہ آیا. بس بات پوری کر رہا ہوں, جنازہ آیا. کہا پہلی قبر کے قریب, کہا بولے اس میں دفن کر دیا جائے. تو میں نے کہا 4 آدمی جنازے والے اور 6 آدمی اس کے ساتھ, ایسا کیا معاملہ؟ تو لانے والوں نے کہا, مختصر کر رہا ہوں, لانے والوں نے کہا یہ بہت غریب تھا, بہت غریب تھا, بہت غریب تھا. اچھا, بولے پیسے بھی نہیں تھے, ہم نے چندہ کر کے پیسے کو ملا کر کے اس کا کفن دفن کیا ہے, ہم قبرستان میں لے کے آئے, بتاؤ اجرت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی اجرت نہیں لوں گا. انہوں نے کہا مجھے اتنا بتا دو. قبر کھودنے والے نے کہا میں نے کچھ منظر دوسرا دیکھا ہے, مجھے یہ بتا دو یہ دولت مند تھا یا غریب تھا؟ کہا یہ تو بہت غریب تھا, لیکن سنو یہ دولت مال کے اعتبار سے دولت والا نہیں تھا, لیکن سجدوں کی دولت بے انتہا اس کے پاس میں تھی. سجدوں کی دولت. وہ حیرت میں پڑ گیا, اتنی سجدوں کی دولت؟ بولے ہاں.
بولے دوسری دولت کیا تھی؟ بولے دوسری دولت اس کے پاس تلاوت تھی. 12 میل لمبی 12 میل چوڑی قبر میں. بولے اس کو ڈالو. بولے میں اس کی اجرت نہیں لوں گا، جو میں نے دیکھا ہے. فرشتے آئے تھے ناپائی کرنے کے لیے، ان کو نہیں بتایا ابھی. دوسری والی قبر آئی، جنازہ آیا دوسرے دن کو. کہا اس میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھنا جیسے اس میں کیا ہو رہا ہے. جیسے آیا قبر کے قریب جنازہ، صرف 4 آدمی لانے والے. بس 1 منٹ میں بات پوری. 4 آدمی لانے والے. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کا کردار کیا تھا ہے؟ کہا ہمیں تو معلوم نہیں کون تھا، یہ نیا شہر میں تھا، پردیسی تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا تھا، لیکن اتنا جانتے تھے جب دیکھتے تھے اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھتے تھے. تو کہا اچھا، جب دیکھتے تھے عبادت کرتا ہوا دیکھتے تھے. بولے ہاں. اس قبرستان والے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ فرشتے لکھ کے گئے جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دو. تیسری بات، آخری بات. کہا تیسرے دن جنازہ ایک اور آ گیا. پتہ ہے کیا؟ بہت بڑا مجمع. مجموع پہ مت جاؤ، بہت بڑا مجمع. عمر بن مسلم کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی تیسرا جنازہ آیا، بہت بڑا مجمع. میں نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا شہر کے سب سے بڑے حاکم کی بیگم کا جنازہ ہے. کہا بیگم کا جنازہ ہے؟ بولے اتنے لوگ آئے ہوئے؟ بولے مجھے تو اتنا سا بتا دو ان کا کردار کیا تھا. تو کہا تھا ان کی دولت کا تو انبار تھا، لیکن قرآن کریم الماریوں میں تھے، سجدوں کے مصلے بھی گھر میں نہ تھے. بے پردہ یہ عورت حاجی صاحب حاکم صاحب کی مارکیٹ میں نکلتی تھی، دوپٹے کا پتہ نہ ہوتا تھا، لباس کا پتہ نہ ہوتا تھا، بے حیائی کی انتہا نہ تھی. وہ مچل کر کہنے لگا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. 2 جنازے بھی میں نے دیکھے. اللہ اللہ اے مسلمانوں ہوش میں آؤ. کہا فرشتے بتا کے گئے اس کی جگہ اتنی سی ہے، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا. پھر شب برات کی بات کرتے ہیں. حضرات محترم ٹائم بالکل ہو جا رہا ہے، بالکل 31 کو ہو گیا. میرے دوستو بتاؤں گا میں انشاءاللہ، اس کی تشریح بہت کچھ باقی ہے. اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. شب برات کی تیاری کرو، پھر میں اعلان بتاؤں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.